بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت والی ہے، ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے محسنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو ان کے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس، کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یشتری لہو الحدیث، جو لہو و لعب کی باتیں خریدتے ہیں، یضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم کے، ویتخذھا ھزوا، اور اس کو اللہ کے راستے کو بناتے ہزوا، استہزاء کا نشانہ۔ اولئک وہ لوگ لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، واللہ مستکبر، پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمع، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹیں ہیں۔ فبشروا بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے الحکیم۔ خلق السماوات بغیر عمل، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن کو تم دیکھ سکو۔ القا فی الارض رواسیہ، اور زمین میں ٹکائے اس نے پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ تمہیں لے کے جھک نہ جائیں، اور بس صفیہ، اور بکھیر دیا اس میں من کل دابہ، ہر قسم کے رینگنے والے جانور۔ انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، انبتنا فیہا، ہم نے زمین میں اگایا، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے باوقار۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ارونی ماذا خلق اللہ، مجھے دکھاؤ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ والظالمون، بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، ان اشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ومن یشکر، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ ومن کفر، اور جو انکار کر دے، ناشکری کرے، ان اللہ غنی، اللہ پاک بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا، وہو یعظہ، وہ اس کو بس نصیحت کر رہے تھے، یا بنیہ، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا، اٹھایا پیٹ میں اس کو اس کی ماں نے، وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، فصالہ، اور اس کو دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں، انشکر لی، ہم نے کہا میرا شکر ادا کرو، اور والدہ کرو، اپنے ماں باپ کو بھی شکر ادا کرو، الیہ المصیر، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ ان جاہداک، اگر وہ کوشش کرے تم پر اس بات پہ، ان تشرک بھی، کہ میرے ساتھ شریک کرو، ماں ان چیزوں کو، لیس لک بہا علم، جس کو تمہیں علم بھی نہیں ہے، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، معاملہ کرو ان کا، ان دونوں کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف جھک گیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک بات قصہ یہ، ان تک مثقال حبہ، اگر تم ایک ذرے کے دانے کے برابر بھی ہو جاؤ، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان میں گھس جاؤ، اور پھر سماوات، یا آسمانوں میں چڑھ جاؤ، اور فی الارض، یہ زمین میں داخل ہو جاؤ، یا تو اللہ پاک تمہیں لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف، بے شک اللہ پاک باریک بین ہے، خبیر، خبردار۔ یا بنیہ، بیٹا جی، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، معروف کاموں کا حکم دو، وانہی عن المنکر، منکر باتوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، صبر کرو ان آزمائشوں پر جو تمہیں پہنچے۔
ان ذالک من، بے شک یہ بات من عزم الامور، عظیمت کے کاموں میں سے۔ ولا تصائر خدک للناس، نہ پھلاؤ اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین پہ چلو اکڑ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختار، ہر متکبر، فخر کرنے والے متکبر سے۔ مقصد فی مشق، چال میں درمیانہ روی پیدا کرو۔ وغضض من صوتک، آواز کو ہلکا کرو۔ ان انکر الاصوات، بے شک منکر ترین آواز صوت الحمیر، گدھے کی آواز۔ سورہ لقمان، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے موضوعات بھی وہی ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات، توحید، قیامت، معاد، اللہ کے پیغمبروں کی وہی موضوعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایک دانا شخصیت کا ذکر کیا ہے، جو حکمت کا اور دانائی کا کی علامت ہے، سمبل ہے، حضرت لقمان علیہ السلام۔ اس ان کے نام پر یہ سورت ان کا تذکرہ ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض فرماتے ہیں کہ پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبروں کے۔ اس پہ اختلاف ہے، ان کے پیغمبر ہونے عام طور پر پیغمبروں میں ہی شمار کیا جاتا ہے انہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کیونکہ حکمت کی باتیں، حکیم صاحب کی باتیں ہونی ہیں، اس لیے کتاب الحکیم کا آیا۔ یہ بھی ایک ہے، حکیم صاحب کی باتیں ہونی ہیں۔ حکیم یہ ہمارے پڑیوں والا نہیں، عقل والا۔ ہمارا حکیم یہ ہوتا ہے، پڑیاں باندھنے والا۔ یہ کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی کتاب، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، فکر بھی ہے، حکمت۔ قرآن پاک میں دانائی کی ساری اقسام ہیں، عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، تفکر بھی ہے، تدبر بھی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے نا، ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ہم برکت تو سمجھتے ہیں، ہدایت نہیں لیتے۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ ہدن، رحمت۔ ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ رحمت ہماری زبان میں کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب۔ لیکن محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، وہ نیک لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے وہی ہدن للمتقین۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا ہدن للمتقین، کیا اس کا ترجمہ کیا تھا؟ یہ ہے تو سب کے لیے فائدہ، متقین اٹھائیں گے۔ ہے تو سب کے لیے، ہدن للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایمان والے۔ سادہ سی مثال دی تھی کہ ٹرانسفارمر ہوتا پورے محلے کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کا کنیکشن ہو۔ ٹرانسفارمر کے ساتھ والے گھر کا کنیکشن نہیں ہے، اس کا بلب نہیں جلے گا، اور 2 میل دور کا گھر کنیکشن ہے، اس کی فریج بھی چلے گی۔ ہدی للناس، ہدی للعالمین، ہدی للمتقین بھی فرمایا۔ ہدن بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن محسنین کے لیے۔ محسنین کیا مراد؟ آگے الذین یقیم، پہلی بات محسنین کی پہلی نماز قائم، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جیب بھی ڈھیلا کرتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، اور خرچہ بھی کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، قیامت پر یقین بھی رکھتے ہیں، منکرین نہیں ہیں۔ تو میں یہی ہدایت پر ہے۔ وہاں بھی کیا کہا تھا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم۔ وہی بات ہے، اور ہدایت پر یہ ہے۔ ہدایت کی بنیاد یہ 4-5 بنیادی چیزیں ہیں، اور کامیابی بھی اولئک علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہوں گے۔ وہاں بھی یہی ہے، اولئک ھم المفلحون۔ کامیاب کون ہوں گے؟ ان صفات کے حامل، جو ایمان بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، برکت بھی حاصل کرتے ہیں، جیب بھی ڈھیلا کرتے ہیں، اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ، یہ تو ہدایت ہے، اور گمراہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرنے والوں کے پاس گمراہی کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟
سوشل میڈیا. ومن الناس من یشتری لہو الہو، بیہودہ باتیں، بے مقصد باتیں، لہو و لعب کی باتیں، کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں، پیسے دے کے خریدتے ہیں تاکہ اپنا بازار. یہ نضر ابن حارث ایک سردار کی بات ہے مکہ مکرمہ میں. انہوں نے کیا کیا، یہ ایک آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی محفلیں ہوتی تھی تو وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے گانے بجانے کی محفلیں کرتے تھے تاکہ لوگ ادھر نہ جائیں ادھر آئیں. یہ شروع سے ہی قرآن پاک کے راستہ روکنے کے لیے یہ حربے شروع سے استعمال ہو رہے ہیں. وہ بڑے درباروں میں جاتا تھا، وہاں سے سیکھ کر آتا تھا، گانے والیاں بھی لایا، رقص کی محفلیں بھی برپا کی اور گانے بجانے کی محفلیں برپا کی تاکہ قرآن پاک کا راستہ روک دیا جائے. اس میں نے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. مکے میں اس نے کیبل بچھا دی. مکے میں اس نے کیا کر دی؟ کیبل بچھا دی. میرا چینل دیکھو بھائی، محمد صاحب کا چینل چھوڑو، میرا چینل دیکھو. آج بھی وہی صورت ہے. یشتری لہو الحدیث، لہو کھیل کود کی باتیں یا باتوں کا کھیل کود، باتوں کے ذریعے لوگوں کو بہلانا. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے انسان کے سفلی جذبات کو، خواہشات کو ابھارنا بغیر علم کے. وہ علم اس کے پاس نہیں. علم ہوتا تو پھر علم کی باتیں کرتا. اللہ کے راستے کو یتخذھا ھزوا، مذاق اڑاتا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. اللہ کے احکام، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا کیا ہوتا ہے؟ مذاق. یتخذھا ھزوا، استہزاء کا نشانہ بناتا ہے. ان کے لیے عذاب مہین، اہانت کرنے والا، تذلیل، رسوا کن. سادہ ترجمہ، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا. اور میں جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کو استہزاء کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بناتے ہیں. اور جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایسے بھاگتا ہے جیسے سنا ہی نہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. آیات دکھائی بھی جاتی ہیں، سنائی بھی جاتی ہیں. دکھائی جانے والی آیتیں کون سی ہیں؟ معجزات. اور سنائی جانے والی آیتیں کون سی ہیں؟ قرآن پاک. اللہ مستقبراً، پشت پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، ایسے جیسے سنا ہی نہیں، ایسے وجہ سے یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے نہیں، ایسے گزر جاتا ہے. اللہ مستقبراً، تکبر کرتے ہوئے پشت پھیر لیتا ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں. ایسے کان فی اذنیہ وقرا، ایسے کانوں میں ڈانٹے دیے ہوئے. وقت، بوجھ، کاک، صدرت میں سے کاک جیسے. ان کو عذاب کی بشارت دے دو. عذاب کی بشارت کیا ہوتی ہے بھائی؟ عذاب کی بشارت ہوتی ہے. بشر ہو بعذاب علیم، ان کو بشارت دے تو عذاب علیم کی. اس پر بھی پنڈت دیانند سرسوتی نے اعتراض کیا ہے کہ یار قرآن پاک سنجیدہ کلام نہیں کرتا. عذاب کی بشارت ہوتی ہے، عذاب کی توحید ہوتی ہے. اور قرآن پاک کا ہے فبشرہم بعذاب علیم، پہلے پارے میں بھی ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ بشر ہو بعذاب علیم. اس کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دیا تھا. دیانند سرسوتی کا بتایا تھا کون تھا؟ ہندو دانشور، آریہ سماج کا بانی. اللہ کی قدرت ہے، آریہ سماج ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں کہا کرتا ہندوؤں کو دیوبندی. یہ ہندوؤں کے الحمدللہ دیوبندیوں کا تعارف ہمیشہ سے پڑھے لکھے معقول بات کرنے والا کو رہا. وہ ایک میں ایک دفعہ ایران تو بہت دفعہ گیا ہوں، ایک دفعہ سرکاری دورے پر تھا
آیت اللہ تذکیری بڑی بڑی آیتوں میں سے تھا، تو مناسب صاحب بھی تھا. میں نے کہا آپ تو پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں یار، یہ آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا آپ باتیں تو اچھی کرتے ہیں باتیں، یہ شیعہ؟ اس نے کہا میں دیوبندی شیعہ ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کہہ رہا میں دیوبندی شیعہ ہوں. یہ آریہ سماج ہندوؤں کا، یہ عقل کی بات کرنا، سمجھ کی بات کرنا. اس نے کتاب بھی لکھی تھی آریہ، یہ ہتھیارت پرکاش، میرے پاس ہے، لاہور سے چھپی تھی. قرآن پاک پر 117 اعتراضات کیے ہیں اس نے اس قسم کے. دیکھو قرآن پاک ہے، سنجیدہ کتاب ہے، بشر ہو بعذاب علیم، یہ سنجیدہ کلام ہے. اس قسم کے کامن سینس کے 117، اس کا جواب دو شخصیتوں نے دیا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے حق نما، قبلہ نما، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے حق پرکاش. تو حضرت نانوتوی نے کہا یار آج بشارت ہی ہے، عذاب کے آنے سے پہلے بتا دیا جائے کہ عذاب آنے والا ہے، بچاؤ کر لو، یہ بشارت ہے. کل بارش ہوگی، حساب کر لینا، پرسوں سیلاب آئے گا، اپنا بچاؤ کر لینا. عذاب آنے سے پہلے خبردار کرنا، ان کو بچانے کی تدبیر بتانا، یہ کیا ہے؟ بشارت ہی ہوتی ہے. بشر و بعذاب الیم. اچھا، ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، لہم جنات النعیم، اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا پکا وعدہ ہے، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں. خلق السماوات بغیر عمل، آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا. رونہات، دیکھ رہے ہو تم اس کو. ایک معنی یہ ہے اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کیا، ستون بنائے، تم دیکھ نہیں پا رہے. رونہا کا قوامت کے ساتھ جوڑ، بغیر عمدن، ایسے ستونوں کے بغیر ان کو تم دیکھ پاؤ. ستون ہے تمہیں نظر نہیں آتا، یا ستون ہی نہیں، دونوں معنی. زمین بتایا تھا کہ زمین آسمان سے سیاروں کے درمیان سسٹم قائم رکھنے والی کون سی چیز ہے؟ وضع میزان. سورہ رحمان میں کیا ہے؟ وضع نہیں، السماء رفعها وضع المیزان، بیلنس. سائنس بیلنس کو، اس کا شکل کو ذریعہ قرار دیتی ہے. میں وضع المیزان کا ترجمہ کیا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کیے، ان کے درمیان بیلنس رکھا ہے. اپنے اپنے کل فی فلک یسبحون ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. آسمانوں کے ستون تمہیں نظر نہیں آتے، اور زمین میں کیا کیا؟ القافلہ رواسیہ، پہاڑ گاڑ دیے. راسیہ گڑی ہوئی چیز، پہاڑ گاڑ دیے. ان تمید بکم، یہ کہ تمہیں لے کے جھک نہ جائے، یا اللہ تمید بکم، زمین تمہیں لے کے جھک نہ جائے. کہتے ہیں کہ زمین ابتدا پانی پر کھڑی ہے نا، زمین پانی پہ کھڑی ہے، اور زمین یوں ہلتی، پانی پر چیز کھڑی ہو تو وہ ہلتی رہتی ہے، پانی ہلتا ہے تو وہ بھی ہلتی ہے. اللہ رب العزت نے پہاڑ گاڑے، وزن ڈالا، کس لیے؟ تاکہ یہ قائم رہے، ہلے نہیں. ابھی تھوڑا سا ہلتی ہے تو سب کچھ ہل جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا ہلتی ہے تو ہر شے ہل جاتی ہے. اور اگر وہ پہاڑ نہ ہو تو یہ کیا ہو؟ پہاڑ زمین کا توازن قائم رکھے ہوئے ہیں، بوجھ ڈال دیا. التمید بکم، اسی بس صفیہ من کل ذابہ، ہر قسم کے جانور، مچھر بھی ہے اس میں، اور ہاتھی بھی ہے، چیونٹی بھی ہے، اور اونٹ بھی ہے، وہ بھی زمین پہ چلتا ہے، وہ بھی زمین پہ چلتا ہے. بس صفیہ من کل ذابہ، پہاڑوں میں، زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیے ہیں.
جانوروں کی قسمیں گن سکتا ہے کوئی؟ جانور تو جانوروں کی قسمیں گن لے گا کوئی؟ اور پھر ان کے لیے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین بنائی، آسمانوں کے درمیان ستون کھڑے کیے، پھر زمین پہ پہاڑ گاڑے، مخلوقات پھیرائیں، پھر ہم نے خوراک کا بندوبست کیا، انزلنا من السماء ماء، بلندی سے پانی اتارا، انبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر ہم نے زمین میں، پہاڑوں میں، خشکی میں، تری میں ہر قسم کی جوڑا جوڑا چیزیں بنائی۔ اب ہر قسم کا، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ کائنات میں جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ جوڑا ہے۔ فرد صرف اللہ ہے، فرد صرف، باقی ہر چیز جوڑا ہے۔ درخت بھی جوڑا ہے، انسان تو ہیں ہی، مخلوقات بھی جوڑا جوڑا ہے۔ صفیہ من کل دابہ انبتنا فیہا من، اور پودے جو اگایا نا یہ بھی جوڑا ہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ یہ میں نے پیدا کیا ہے، تم نے کیا پیدا کیا؟ دکھاؤ ذرا۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ، آسمان، زمین، پہاڑ، بادل، یہ سب کچھ کس کی مخلوق ہے؟ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا ہو تو مارکیٹ میں لاؤ نا، مقابلہ تو مارکیٹ میں ہوگا۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے سوا کسی اور نے کچھ پیدا کیا تو لاؤ، کدھر ہے؟ اصل بات یہ ہے ظالمون، ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ہم نے بڑے بندے بھیجے ہیں۔ ایک شخصیت ہم نے بھیجی لقمان علیہ السلام۔ لقمان علیہ السلام سخاوت کا سمبل ہے۔ بعض شخصیتیں بعض کاموں کے لیے علامت بن جاتی ہیں۔ دنیا میں جہاں کی بھی حکمت کی بات ہوگی، لقمان کی بات ہوگی، لقمان حکیم۔ حکمت پڑیوں والی حکمت نہیں، دماغ والی حکمت۔ اور جہاں کہیں سخاوت کی بات ہوگی، کس کی بات ہوگی؟ حاتم طائی۔ حیا کی بات ہوگی تو کس کی بات ہوگی؟ عثمان۔ اور غیرت کی بات ہوگی تو کس کی ہوگی؟ عمر۔ بعض شخصیتیں بعض کاموں کے علامت بن جاتی ہیں۔ لقمان علیہ السلام حکمت کی علامت ہے، دانش، دنیا کی ہر زبان میں لقمان کا نام ہی ہے۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ ان کی حکمت کا نچوڑ کیا ہے؟ میں حکمت، اللہ نے تمہیں پیدا کیا نا، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، یہ حکمت کا نچوڑ ہے۔ انشکر للہ، حکمت کیا ہے؟ ایک جملے میں حکمت بیان کرنی ہو تو کیا ہے؟ انشکر للہ۔ اور شکر بھی کس معنی میں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر ادا کرے گا اس شکر کا مفاد کس کو ہے؟ اللہ کو فائدہ ہے۔ ومن کفر، جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو کیا نقصان ہے؟ وہ تو غنی ہے۔ ساری حکمتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ صلۃ گنڈ، 100 گز رسا صلۃ گنڈ، کیا؟ انشکر للہ۔ آگے دو کی ہیں۔ من کفر فإن اللہ غنی حمید، اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ شکر۔ شکر کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ حکمت کا نچوڑ کیا ہے؟ شکر۔ اور شکر کا نچوڑ کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی ہیں جو بیٹے کو کہی۔ لقمان علیہ السلام دیکھیں، انسان کی ساری زندگی کے تجربات کا خلاصہ وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے اولاد کو وصیت کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ساری زندگی کا نچوڑ کس کو بتاتا ہے؟ اور مرنے سے پہلے یہ وصیت ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی حکمت کی تمام حکمتوں کا نچوڑ یہ چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا کہ اذ قال وهو یعظہ، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ یا بنیہ، یہ بنیہ کیا ہے؟ تصغیر ہے، پتری۔
پنجابی ترجمہ تو ہے اس کا وہ پتری، اردو ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے۔ بیٹی کو تو بٹیا کہتے ہیں، بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بٹوا۔ بیٹی کی تصغیر تو بٹیا، بیٹے کی تصغیر کیا ہے؟ بر یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے کا، پیارے بیٹے مانا نہیں ہے اس کا، تصغیر ہے۔ اے میرے اے پتری، پتری گل سن بڑی محبت اور پیار سے، انشکو للہ۔ انہوں نے بھی حکمت کی پہلی بات کیا بتائی؟ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ فرمایا یہ دیکھو، انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اپنے لیے کرے گا، اس شکر گزاری کا فائدہ اس کا اپنا ہے، نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہے۔ ومن کفر ان الشرک لظلم عظیم، یہ نا ان کی نصیحت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ ساری حکمتوں کا آغاز کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں ایک ظلم وہ ہے جو ہم مخلوق پر کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، اور خالق پر کریں تو وہ ظلم سب سے بڑا ظلم۔ اپنے برابر کے آدمی پہ ظلم کرے، اللہ پر ظلم، اللہ پر ظلم کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ سب سے حکمت کی بات، دانائی کی باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کی سب سے بڑی، اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔